آپ نے اس زمانے میں بھی معجزات دکھائے جو اس زمانے کے اندر جن معجزات کی ضرورت تھی وہ معجزات آپ نے دکھائے، اور لوگوں نے دیکھے بھی صحیح، ایسے ایسے معجزات دیکھے کہ درخت سوکھا ہوا آپ کے وجود کی وجہ سے وہ پورا درخت ہرا بھرا ہو جاتا، سلام کرنے کے لیے درخت چل کے آتا اور آپ کو سلام کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن لوگوں نے آپ کو ماننے سے انکار اس لیے کیا کہ کیونکہ یہ یتیم عبداللہ ہے اور یہ فقر و فاقہ کی زندگی میں رہا ہے، تو اب اس کے پاس نبوت کیسے آ گئی ہے۔ آج بھی معاشرے کے اندر آپ جائیں تو اس بندے کو باوقار اور باعزت باشرف سمجھا جاتا ہے جس کا گھر اچھا ہو، جس کی گاڑی اچھی ہو، جس کے کپڑے بہت اچھے ہوں، لباس، اور جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو، وہ کیا ہے، سب سے اس کو معتبر اور اچھا جانا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک نہ اللہ گھر کو دیکھتا ہے، نہ گاڑی کو دیکھتا ہے، نہ لباس کو دیکھتا ہے، نہ اللہ کسی خاندان کو دیکھتا ہے، یہ ملک ہے، بلوچ ہے، یہ کسائی ہے، یہ کس خانوادہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم ترین بندہ وہ ہے جو صاحب تقوی ہو۔ سادات کے اندر کیونکہ ایک اضافی عظمت موجود ہے، اس لیے وہ ممتاز ہیں باقی لوگوں سے۔ وہ اضافی عظمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نسبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا اکرموا اولادی الصالحین للہ والطالعین لی، میری اولاد کا احترام کرو، الصالحین للہ، اگر اچھے ہیں تو پھر کیا ہے، اللہ کے لیے، والطالعین لی، اگر برے ہیں تو میری وجہ سے احترام کرو، ان کی اہانت نہ کرو۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ علم حضرت عباس ایک ایسی چیز ہے جس کا احترام اکرام ضروری ہے، کرنا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے، لوگ چوم بھی سکتے ہیں علم کو، ان کا علم کا احترام بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ منسوب ہے حضرت عباس علمدار کے ساتھ، وہ والا علم نہیں ہے۔ یہ جب تک کپڑا جو ہے بازار کے اندر ہوتا ہے تو کوئی شیعہ اس کو چومنے نہیں جاتا، دکان میں پڑا ہے۔ جب یہ کپڑا آتا ہے، سلتا ہے، اس کے اوپر حضرت کا کوئی لقب، کوئی نام، کچھ لکھا جاتا ہے، پھر ایک مخصوص جگہ پہ اس کو نصب کیا جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے جلوس کے اندر، تو لوگ کیا ہیں اس کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کی طرف منسوب ہے۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ پرچم اسلام ہے، علم اسلام ہے، جو ہاتھوں میں آتا 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 کربلا تک آیا، کربلا کے بعد پھر کیا ہے، یہ کہلانے لگا علم حضرت عباس۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں سادات کو گالیاں دیتے ہیں، علم کی زیارت کرتے ہیں۔ میں ایک صاحب کو کہنے لگا وہاں کوپن ہیگن میں، تو میں نے کہا کہ تیرا یہاں زیارت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سادات کو تو گالیاں دے رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، فلانا سید یہ ہے تو فلانا سید یہ ہے تو اس کی ایسی تیسی، میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو گاؤں سے جانتا ہوں، اس کے کردار کو جانتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ کا اس کو زیارت کرنا کیا فائدہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ جب زیارت کرنے جاتے ہو حضرت عباس بھی آپ پہ لعنت کرتے ہو کہ یہ ملعون آ گیا ہے جو ہمارے خاندان کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے حضرت ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ جب اپنے گھر سے نمودار ہوئے، شاگرد بھی تھے حضرت ابو حنیفہ، تو بھاگتے ہوئے آئے، آ کے جو عصا تھا آپ کے ہاتھ میں چھٹے امام کے، تو اس کو چومنا چاہا، آپ نے عصا کو پیچھے کیا، اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ حضرت ابو حنیفہ نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میں اس عصا کو اس لیے چومنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ عصا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کرتے تھے، اپنے ہاتھ میں لیتے تھے۔
آپ نے فرمایا کہ یہ ایک لکڑی ہے، آپ کا ہاتھ لگا ہے تو آپ چومنا چاہتے ہیں، یہ میرا ہاتھ خون رسول ہے۔ آپ خون رسول کو نہیں چومتے، لکڑی کو چومتے ہیں جس میں رسول اللہ نے ہاتھ لگایا ہے۔ یہ بھی تو ہماری وجہ سے متبرک ہوئی ہے، یعنی اگر عام لکڑی ہوتی، حضرت اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتے تو پھر آپ کیوں چومتے؟ عام لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، یا کتنے درخت ہیں، کون چومتا ہے جا کے؟ تو ہاتھ لگنے سے متبرک ہو گئی، لیکن ہاتھ کو نہیں چوم رہے، خون رسول کو کیا ہے؟ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب کی اولاد سے خصوصی محبت تھی، اور حضرت ابو طالب کی اولاد کا صدر اسلام میں کردار دیکھیں، اور پھر آپ کے جانے کے بعد کربلا میں کردار دیکھیں۔ یعنی کمالات یہ ہیں حضرت ابو طالب کی اولاد کے کہ صدر اسلام میں بھی وہ کمالات پہ فائز ہیں، ایک بھائی حبشہ جاتا ہے، ایک بھائی خیبر کو فتح کرتا ہے، اور کربلا میں دیکھیں تو سب سے زیادہ آپ شہداء میں دیکھیں جو شہداء کربلا کے نام ہیں، سب سے زیادہ اولاد ابو طالب وہاں شہید ہوئی۔ تو لوگوں کو کیوں عداوت ہے؟ اصل میں نے شاید کہا تھا کہ لوگوں کو عداوت آپ کی اولاد سے، آپ سے نہیں ہے، رسول اللہ سے عداوت ہے۔ رسول اللہ کی دشمنی ان سے مخالفت کر نہیں سکتے، کیونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، واجب القتل ہو جائیں گے۔ ان سے دشمنی کریں، ان کو نعوذ باللہ من ذالک کچھ کہیں تو پھر کیا ہے، وہ یہاں ان کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، آگے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں رسول اللہ پہ۔ تو اسلام کی عظمت اور مقام بڑھا حضرت حمزہ کے اسلام کے حلقہ میں آنے سے، اور بعد میں جو لوگ اسلام کے اندر آئے جن کا تذکرہ کیا، ان کے آنے سے اسلام جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ کے آنے سے داخلی خدشات سے اسلام محفوظ ہوا، اور اسی طرح اور لوگوں کے آنے سے خارجی خدشات سے، اور آپ کا مقام جناب حمزہ کا یہ تھا جہاں داخلی طور پہ محفوظ ہو گیا اسلام، وہاں خارجی طور پہ بھی جنگوں میں بھی آپ نے کمالات دکھائے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں جب جنگ میں میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ جنگ کو فتح سے کنار کر کے لے آتے ہیں، ہم کنار کر کے لے آتے ہیں۔ تو جب سارے ان میں سے چلے گئے، اکیلے امیر المومنین بچ گئے، تو آپ نے دعا کی، بار الہ حمزہ کو اس جنگ میں لے لیا، عبیدہ کو اس جنگ میں لے لیا، اب علی کو مجھ سے نہ چھیننا میری زندگی میں، علی میرے ساتھ رہے تاکہ جس بھی جنگ کے اندر امیر المومنین کا وجود ہوتا تو وہ فتح سے ہمکنار ہوتی۔ تو اسلام آغاز میں ہی آہستہ آہستہ کوئی بھی تحریک چلتی ہے تو آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی ہے۔ اسلام جو ہے آغاز میں ہی مضبوط ہوتا گیا، بڑی بڑی شخصیات اسلام کے دائرہ میں جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت اور طاقت بھی ان کے ذریعے بڑھ گئی۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، اپنی جلالت کا، ان ہستیوں کا واسطہ جن کا ہم نے آج تذکرہ کیا، حضرت حمزہ سید الشہداء، ان کی عزت عظمت کا واسطہ، میرا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، میرا اللہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ وہ لوگ جنہوں نے جامعۃ المنظر کی کسی بھی حوالے سے مدد کی، میرا مالک ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ جامعۃ المنظر کے بڑے بزرگ علماء جو دنیا سے چلے گئے، جن میں سر فہرست شیخ الجامع علامہ اختر عباس رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح محسن ملت علامہ صفدر حسین نجفی، جاڑا صاحب مرحوم، قبلہ قاضی صاحب، مولانا خادم حسین صاحب، میرا اللہ
انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کا مقام عالی ہے متعالی فرما، جامعہ کے مدرسین، طلاب، ملازمین، معاونین، ٹرسٹیز حضرات جو دنیا سے چلے گئے سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، بالخص سیٹھ صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت، عظمت، جلالت، مقام والا کا، جن لوگوں نے ایڈمن بلاک کی مدد کی ان میں سرفہرست سید علی ذوالقرنین، صدیقی برادران، نور بھائی، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک خاتون ہے، ندیم زیدی صاحب ہیں، اسی طرح شیخ